میرے دوستو، تہجد اور استغفار پڑھنے سے بندہ اللہ تبارک و تعالی سے کون کون سے فیصلے کروا لیتا ہے وہ میں آپ کو بتلاؤں گا۔ یاد رکھیں، تہجد اور استغفار ایسی عظیم عبادت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام روزانہ تہجد بھی پڑھا کرتے تھے اور روزانہ استغفار بھی کیا کرتے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ پیغمبر ہیں، وہ نبی ہیں جو امام الانبیاء کہلاتے ہیں، جن کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ وہ تو معصوم نبی ہیں۔ اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ میرے پیارے محبوب، ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اب اللہ کے ایسے محبوب پیغمبر جو سارے انبیاء کے سردار ہیں، وہ روزانہ استغفار بھی کر رہے ہیں اور تہجد کی نماز کا اہتمام بھی کر رہے ہیں۔ تہجد کی نماز اور استغفار یہ ایسی عظیم عبادتیں ہیں، جس خوش نصیب بندے کو اللہ یہ دونوں عبادتیں عطا فرما دیں، اس کو معمول بنانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ یاد رکھیں کہ وہ خوش نصیب انسان ہوتا ہے، وہ سعادت مند بندہ ہوتا ہے جن کو روزانہ تہجد کی اور استغفار کی اللہ کی طرف سے توفیق عطا ہو جائے۔ اب استغفار کرنے سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ یاد رکھیں، اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اللہ ایسے بندوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں جو صبر کرتے ہیں، جو سچ بولتے ہیں، جو اللہ کی اطاعت میں جھکتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ استغفار ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ تم اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے؟ تم استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے؟ جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ رحم والا، کرم والا معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر خود ارشاد فرماتے ہیں وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ جو بندہ روزانہ استغفار کرتا ہے، ایسے لوگ جو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے گڑ گڑا کے روتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ایسے بندوں پر اللہ عذاب نہیں بھیجتے، یعنی وہ آفات سے محفوظ رہتے ہیں، پریشانیوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس گھر کے اندر اللہ بیماریوں کو ختم فرما دیتے ہیں جس گھر کا ہر فرد استغفار کو اپنا معمول بنا لے۔ استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں، اولاد میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس کی تجارت میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو جو بندہ استغفار پڑھتا ہے اس کے رزق میں بھی اللہ برکت ڈالتے ہیں، اس کی اولاد میں بھی برکت ڈالتے ہیں، اس کے مال تجارت میں بھی اللہ برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو استغفار پڑھنے کی وجہ سے انسان اللہ سے بڑے بڑے فیصلے کروا لیتا ہے۔ میرے دوستو، تہجد کے وقت استغفار کی اپنی ہی طاقت ہے۔ حضرت ذنون مصری کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے، انہوں نے ایک بچھو کو دیکھا جو دریا کے اوپر مینڈک کے اوپر سوار ہو کے تیرتا ہوا جا رہا ہے۔ تو ذنون مصری اللہ کے ولی بندے تھے، تو وہ بھی دریا کے اندر اس بچھو کے پیچھے پیچھے ہو گئے۔ تو جب وہ ایک کنارے پہ پہنچا تو وہ جو بچھو تھا وہ مینڈک کے اوپر سے اترتا ہے اور آگے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ذنون مصری بھی اس بچھو کے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ جنہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، نوجوان ہے، جو بے ہوش سویا ہوا ہے اور ایک بہت بڑا سانپ اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ تو اب یہ جو بچھو تھا اس نے اس سانپ کو ڈسا، سانپ مر گیا، بچھو واپس دریا کی طرف چلا گیا۔ تو حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ اس معاملے کو دیکھ کے بڑے حیران ہوئے۔ تو جب وہ نوجوان اٹھا تو دیکھا، پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں تو ایک شرابی کبابی آدمی ہوں، میں تو ایک گناہگار بندہ ہوں، آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ یہاں کیسے آئے؟ حضرت ذنون مصری نے سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ اپنی دائیں طرف دیکھو۔ دیکھا تو ایک بہت بڑا سانپ تھا جو مرا ہوا تھا۔ تو انہوں نے ساری بات بتلائی تو وہ جو آدمی تھا، وہ جو نوجوان تھا، وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا کہ میرا رب، میرا اللہ، میرا مالک اپنے گناہگار بندے کی حفاظت کے لیے اس طرح انتظام کرتے ہیں، اپنے گناہگار بندے کی ایسی مدد کرتے ہیں
تو جب بندہ اللہ کا فرما بردار بن جائے، اللہ کو راضی کر لے، اللہ کے حکموں پہ چلنا شروع کر دے، تو پھر اللہ اپنے بندے کی مدد کیسے فرماتے ہوں گے؟ تو میرے دوستو، جب بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تہجد کے وقت اٹھتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر قسم کے راستے آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ سے وہ فیصلے کروا سکتا ہے جو ناممکن ہو میرے دوستو۔ اللہ اس بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اس کی حاجتوں کو قبول فرماتے ہیں، اللہ اس کی ہر مراد کو پورا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تہجد اور استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔